یا اللہ یہ تیری مسجد میں بھی جنرل سیل ٹیکس لگاتے ہیں، یا اللہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ تیری مخلوق کے ساتھ تو ظلم کر رہے ہیں، جو تیری عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تیرے گھر کو بھی نہیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما، ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا، یا اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل کر، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ تیرے گھر کے ساتھ بھی یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ان کی بجلی مفت، ان کا گیس مفت، ان کی پانی مفت، ان کی ہر چیز مفت۔ یا اللہ تیری مخلوق کو بھی مفت نہیں دے رہے اور تیرے گھر کو بھی مفت نہیں دے رہے، یا اللہ یہ مسجدوں کو معاف نہیں کر رہے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یہ بڑے بڑے مگرمچھ، یہ ڈائناسور، یہ شارک مچھلیاں ہمیشہ ہمیں کھاتی ہیں۔ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اب ان کو ہم اپنے سمندر سے اور خشکی سے اٹھا کے باہر کریں گے اور ان کو وہ کیڑے کھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کوئی قسطوں شستوں والی بات ہم نہیں مانیں گے، ابھی پیٹرول پمپ گریں گے، ابھی بجلی مزید مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، آٹا مہنگا ہوگا، دالیں مہنگی ہوگی۔ ارے ظالم کے بچوں، غریب کے گھر پہ کھانے کے لیے آٹا نہیں۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح آج ہم روڈوں پہ اور آج ہم گھروں میں رو رہے ہیں، جب تک پاکستان کی اس بدماشیہ کے خلاف آپ ان کو روڈوں پہ نہیں رلائیں گے تب تک یہ نظام سیدھا نہیں ہوگا۔ ہمارا کوئی سیاسی جھنڈا نہیں، ہم بالکل عوامی حقوق کے لیے لڑیں گے۔ نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، صرف عوام کی سپورٹ چاہیے۔ کب نکلو گے؟ نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ السلام علیکم ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستانی قوم اس وقت روڈوں پہ ہے اور اپنے حق کے لیے بجلی کے ظالمانہ بلوں کے خلاف، گیس کے بلوں کے خلاف، پانی کے بلوں کے خلاف، مہنگائی کے خلاف میدان عمل میں نکلی ہوئی ہے، ہمیں اس تحریک کو آگے جاری رکھنا ہے کہ جب تک ہم اپنی منزل نہیں پا لیتے۔ میں اس میں یہ اپیل ضرور کروں گا کہ ہم نے یہ ریاست پاکستان ہماری ہے، ہم نے اپنی ریاست کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے عوامی حقوق بھی لینے ہیں، لہٰذا کسی بھی سطح پہ ہم نے اپنی بلڈنگوں کو، اپنے اداروں کی بلڈنگوں کو اور کسی بھی چیز کو نقصان نہیں دینا۔ ہم نے پرامن احتجاج کے ذریعے پاکستانی قوم کو مبارک ہو، اور اس موقع پر میں ہزارہ بھر کے اور ایبٹ آباد کے نوجوانوں کو بھی مبارکباد دوں گا اور ہر مکتبہ فکر کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ اور کہ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس پرامن احتجاج کے ذریعے انشاءاللہ تعالی 75 سالہ اس قبضہ گروپ کے خلاف یہ جدوجہد شروع کی ہے۔ ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں، ہمارا کوئی سیاسی جھنڈا نہیں، ہم بالکل عوامی حقوق کے لیے لڑیں گے۔ اور میں نے تو یہ نعرہ ایجاد کر دیا ہے کہ نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، صرف عوام کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ ووٹوں اور نوٹوں والوں نے 75 سالوں میں ہمیں کچھ نہیں دیا۔ خواہ جس پارٹی بھی کی حکومت آئی، وہ جمہوریت کے نام پہ آئی، وہ امریت کے نام پہ آئی، وہ اسلام کے نام پہ آئی، ہمارے حقوق کا تحفظ کسی نے نہیں کیا۔ لہٰذا ہم نے اپنی اس تحریک کو آگے جاری رکھنا ہے اور اس وقت تک جاری رکھنا ہے کہ جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر یہ بڑے بڑے مگرمچھ، یہ ڈائناسور، یہ شارک مچھلیاں ہمیشہ ہمیں کھاتی ہیں، مگر اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اب ان کو ہم اپنے سمندر سے اور خشکی سے اٹھا کے باہر کریں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ جب ان کو ہم باہر اٹھا کے پھینکیں گے تو جس طرح چونٹیاں چھوٹے چھوٹے کیڑے کھاتی ہیں، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح اتحاد کر کے ان کو باہر لائیں گے اور ان کو وہ کیڑے کھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کا جینا محال کیا ہوا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پلان سنا ہے قسطوں میں بل کرنے کا، یہ بات ہم نہیں مانیں گے، کوئی قسطوں شستوں والی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اس کا مقصد ہے پھر بھی بوجھ ہم پہ ہوگا، ہم یہ بوجھ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی لولی پاک قبول کریں گے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں سب سے بڑی طاقتور چیز اس ملک کی عدلیہ ہوتی ہے،
चीफ जस्टिस साहब, आप और अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के और बाकी जजों के मुराद खत्म करें, मुफ्त बिजली लेना खत्म करें, गैस लेना खत्म करें, प्रोटोकॉल खत्म करें, मुफ्त पेट्रोल खत्म करें। आप पहला स्टेप उठाएंगे तो फिर आपको इंसाफ करने में भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे भाइयों, इन डायनासोरों को, इन मगरमच्छों को और इन शार्क मछलियों को जब तक इनके मुंह में कूड़े डाल के इनको जिस तरह कानून के मुताबिक सजा होती है, जब तक हम सजा नहीं देंगे हमें अपने हकूक नहीं मिलेंगे। और मेरे पाकिस्तानियों, एक बात याद रखना, खुदा के लिए अवामी मुजाहिरों में किसी भी साबका ख्वाह किसी भी जमात से है जो इक्तदार में रहा, जो कौमी असम्बली में रहा, जो सेनेट में रहा, जो सूबाई असम्बली में रहा, उसको अपने इन मुजाहिरों में ना आने देना। ये मक्खियां हैं, जहां पे ये गुड़ देखती हैं वहां पे बैठ जाती हैं, ये आपकी तहरीक को खराब करेंगी। और मैं ये भी बताता चलूं अपने मुल्क के उन लोगों को कि जो इक़्तिदार की बंदर बांट करते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि पीपीआई पार्टी का मकसद ये है कि पाकिस्तान पावर इंडस्ट्री, कि अगर आपने हमारे साथ किसी जीरो को हीरो बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये फन आपके पास है कि आप जीरो को हीरो बनाते हैं और हीरो को जीरो, मगर हम इस निजाम के खिलाफ ये साजिश होगी। मुझे पता है कि ये महंगाई का जिन हमारे ऊपर से आप खत्म नहीं करेंगे, एक नया ट्रक हमारे सामने ला देंगे, एक नया लॉलीपॉप ला देंगे, मगर ये कौम अब इसको तस्लीम नहीं करेगी। अब ये तहरीक अवाम की तहरीक है, ये तहरीक बलदियाती नुमाइंदों की तहरीक है, सोशल वर्कर की तहरीक है, पिसे हुए महरूम तबकात की तहरीक है, पिसे हुए मुलाजमीन की तहरीक है, पिसे हुए हर इंसान की तहरीक है। ये किसी सियासी जमात की नहीं, ये किसी मसलक की नहीं, ये किसी मजहब की नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की तहरीक है और पाकिस्तान की अवाम की तहरीक है। इंशाअल्लाह हम अपने पाकिस्तान की अवाम के हकूक भी हासिल करेंगे और हमारी रियासत मां पाकिस्तान पे जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, हम उनको भी इंशाअल्लाह आखिरी दम तक लड़के उनको शिकस्त फाश देंगे और अवामी राज कायम करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, आप कहते हैं कि मैं किस तरह इनको सस्पाई करूं। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको कुलिया देता हूं, दुनिया के किसी मुल्क में कोई सरकारी मुलाजम अरबोपति या करोड़ोपति नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान, वाहिद पाकिस्तान मुल्क है कि हर इदारे के जो ग्रेट ऑफिसर हैं ऊपर, वो अरबोपति हैं, करोड़ोपति हैं और उनकी औलादे भी करोड़ोपति हैं। इसी तरह सियासतदानों की औलादे भी करोड़ोपति हैं। मजहबी रहनुमा जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनके भी करोड़ोपति हैं। इसका सिंपल हल है कि आप मुल्क से लूटी हुई जो दौलत है उसको वापस लाएं, इनके एहसासों को जब्त करें। जो सियासतदान सियासत से पहले जो उसके एहसासे थे, अब क्या है, उनको जब्त करें। सरकारी मुलाजमीन, वो बड़े बड़े अफसर, मैं छोटे मुलाजमीन की बात नहीं करता, उन बेचारों के साथ तो हमारी तरह हमसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, उनकी जायदादें चेक करें, उनके एहसासे क्या थे, ये सारा कुछ आप जब्त करें और खुद भी अपनी याशियां खत्म करें। आप 2 कमरे के वज़ीर आज़म हाउस में आए, जब आप आ जाएंगे तो पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। जो मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप सही होंगे, क्योंकि आप हमें नया लॉलीपॉप देने की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये कौम सही हो जाएगी। IMF के कर्जे मेरे पाकिस्तानियों जब तक नहीं खत्म होते, ये अजाब हम पे नाज़िल रहेगा। अभी पेट्रोल पंप गिरेंगे, अभी बिजली मजीद महंगी होगी, गैस महंगी होगी, आटा महंगा होगा, दालें महंगी होगी। अरे जालिम के बच्चों, गरीब के घर पे खाने के लिए आटा नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह आज हम रोडों पे और आज हम घरों में रो रहे हैं, जब तक पाकिस्तान की एक बदमाशिया के खिलाफ आप इनको रोडों पे नहीं रुलाएंगे, तब तक ये निजाम सीधा नहीं होगा। खुदा के लिए ये आपको पानी के चंद कतरे दे के बहलाने की कोशिश करेंगे, मगर उन कतरों के अंदर भी जहर होगा। वो ऐसा जहर होगा कि फिर हमें सुला देगा। अब आपने सोना नहीं है, आपने जागना है, क्योंकि सोए हुए को जगाना तो आसान होता है, मगर जागता हुआ जो सोया हुआ हो उसे उठाना बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह
آپ اٹھ چکے ہیں، اب یہ تحریک آگے بڑھے گی اور منطقی انجام تک انشاءاللہ جائے گی اور ہر صورت میں جائے گی۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں نے دیکھا ہے کوئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنی کھڈوں میں سے سر نکال رہے ہیں مہنگائی کے خلاف۔ ان سے سوال کرو 75 سال سے جو ہم پہ قابض ہیں، ان سے سوال کرو کہ تم پہلے کدھر تھے۔ یہ آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے آئیں گے، یہ آپ کی تحریک کو ہائی جیک کریں گے۔ میرا تجربہ ہے یہ، مگر ان کو تحریک ہائی جیک نہیں کرنے دینی۔ میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں، میں اپنے ہزارہ کے اندر کرتا ہوں، اپنے ابتباد کے اندر کرتا ہوں، میرے دوستو کوئی ضرورت نہیں مجھے بھی ہر جگہ بنانے کی، جس کا دل چاہے بلائے، جس کا دل چاہے نہ بلائے، مگر خدا کے لیے اپنے حقوق کے لیے چھوٹی چھوٹی ایکشن کمیٹیاں بناؤ، پھر بڑی ایکشن کمیٹی بناؤ، اپنے آپ میں سے لیڈرشپ سامنے لے کے آؤ، خود سوشل میڈیا پہ سامنے آؤ، اپنے حقوق کی بات کرو، کیونکہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ٹیکس، وہ بھائی ہم ہر ٹیکس دیتے ہیں، یا اللہ یہ تو تیرے گھر کو نہیں چھوڑتے، یہ تیری مسجد میں بھی جنرل سیل ٹیکس لگاتے ہیں، یہ تیری مسجد میں بھی محصول چنگی لگاتے ہیں، یا اللہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ تیری مخلوق کے ساتھ تو ظلم کر رہے ہیں، جو تیری عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تیرے گھر کو بھی نہیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما، ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا، یا اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل کر، یا اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل کر۔ اے اللہ تیری مخلوق غلط ہے، ہم غلط تھے، ہم غلط ہیں، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ تیرے گھر کے ساتھ بھی یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ان کی بجلی مفت، ان کا گیس مفت، ان کی پانی مفت، ان کی ہر چیز مفت، یا اللہ تیری مخلوق کو بھی مفت نہیں دے رہے اور تیرے گھر کو بھی مفت نہیں دے رہے، یا اللہ یہ مسجدوں کو معاف نہیں کر رہے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اور آخر میں کہوں گا اپنے علماء کرام سے، مشائخ اذان سے کہ کب نکلو گے، نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ ارے میرے بزرگوں، میرے علماء، میرے مشائخ، قوم مر رہی ہے، قوم غربت کی چکی میں پس گئی ہے، خدا کے لیے اپنی اپنی مسجدوں میں قافلے لے کے باہر نکلے، اپنی اپنی گدیوں سے پیرانے کرام باہر نکل آئیں۔ اگر نہیں نکلیں گے تو یہ مخلوق کل آپ کا بھی گریبان پکڑے گی، کیونکہ آپ دین کے راہبر ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری نمائندگی کریں گے، ہمیں لیڈ کریں گے اور اس عذاب سے ہماری جان چھڑائیں گے۔ میں اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے باہر نکل آئیں، خدا کے لیے علماء کرام اور مشائخ کرام آپ بھی باہر نکلیں۔ ہر مکتبہ فکر باہر نکل آیا ہے، میں اپنے وکلاء سے گزارش کروں گا خدا کے لیے ہمیں پھر دھوکہ یہ نہ دیں دے، آپ قانون کو سمجھتے ہیں، آپ ہماری حمایت میں باہر نکل آئیں، تاجر نکل آئے ہیں، ہر مکتبہ فکر نکل آیا ہے۔ میں اپنے ٹیچر حضرات سے گزارش کروں گا خدا کے لیے آپ باہر نکلیں، آپ تو قوم کے معمار ہیں، تاکہ اس ظلم کا مقابلہ جو ہے وہ ہم کر سکیں، اور انشاءاللہ یہ مقابلہ ہم کریں گے اور ہر صورت میں کریں گے، خواہ اس میں ہمیں موت بھی آ جائے، کیونکہ کم از کم اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں ہمارا یہ چیز شاید اللہ قبول کر لے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ میری یہ اپیل ہے خدا کے لیے اس ظلم کو بند کیا جائے، اور لوگوں اندر نہ جانا، گھروں میں واپس نہ جانا، اور میں احتجاج کرنے والوں سے اسپیشل درخواست ہے خدا کے لیے کوئی روڈ بڑے بڑے جب تک اجتماعی کال نہ ہونا بلاک کرنا، غریب لوگ پہلے ہی پس چکے ہیں، جو چھوٹا موٹا کام ہے ان کو چلنے دے، دیہڑی دار اور مزدور کا کام تو نہیں چل رہا، کاروباری کا کام نہیں چل رہا، ہر سطح پہ تباہی ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ پرامن احتجاج کریں، یہ تحریک آگے بڑھے گی اور اس وقت تک چلتی رہے گی، اس تحریک میں لوگ آتے جاتے رہیں گے، مگر ایک یاد رکھیں جب پانی چلتا ہے تو اس میں شاپر بھی آتے ہیں، گندگی بھی آتی ہے، سارا کچھ آتا ہے، مگر وہ پانی چلتا رہے تو سارا کوئی سائیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ سیاسی مفاد پرستوں سے بھی آپ نے ہوشیار رہنا ہے اور بیوروکریسی کی چالوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ جب تک آپ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکے تھے، جب تک اپنی ریاست ماں کو نہیں بچا لیتے، تب تک آپ نے پیچھے نہیں جانا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔